آئیے آج کے موضوع کو کھولتے ہیں قبلہ شاہ جی کی گفتگو سے۔ شاہ جی سب سے پہلے تو تکبر کی تعریف بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ کلام مجید فرقان حمید اس بات کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کا اظہار کیسے کرتا ہے اللہ کے احکام کی صورت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ بھائی صفدر محسن صاحب اللہ کو سلامت رکھے۔ یقیناً بہت اہم نوعیت کا موضوع آپ نے آج منتخب کیا ہے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، خود ہماری تذکیر کے لیے۔ بالکل ایسے ہماری تذکیر۔ یقیناً یہ بہت ایک اہم نوعیت کا معاملہ جو آپ نے جیسے فرمایا اپنے انٹرو میں کہ یہ روحانی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، اللہ اکبر، جس کو یہ روگ لگ جائے سچی بات خسرت دنیا والآخرہ، دونوں جہان یہ دنیا بھی گئی برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اس کی وضاحت ہمیں خود اپنے مبارک الفاظ سے کی۔ ارشاد صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے جب فرمایا نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا ہائے 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 کہ جس من کانا فی قلبی مسکال حبۃ من خردل من الکبر، اللہ جس کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بندے کی خواہش ہوتی ہے، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، کہ یہ تو بندے کے اندر یہ چیز لازمی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرے جوتے بھی اچھے اور خوبصورت ہوں، یعنی فطرت میں یہ تو ایک فطرت میں شامل ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تکبر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خود تکبر کی وضاحت کر دی کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ تو خود جمال والا، خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی یہ تکبر نہیں ہے، کپڑوں کا اچھا ہونا، جوتوں کا اچھا ہونا، یہ تو خوبصورتی ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر جو اللہ کے ہاں مذموم سمجھا جاتا ہے، جس سے دو جہان ہمارے برباد ہوتے ہیں، وہ ہے غمط الناس و بطر الحق، اللہ حق کو ٹھکرانا، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اہمیت نہ دینا، اپنی خواہشات کو فوقیت دینا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ وغمط الناس، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا، علم میں چھوٹا سمجھنا، عمل میں چھوٹا سمجھنا، عبادت میں چھوٹا سمجھنا، اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے انہیں حقیر سمجھنا کہ میں بہت بڑے خاندان سے ہوں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے اسلام میں سے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ جو متکبر ہوتا ہے نا، المتکبر کالصاعد علی الجبل، یہ اس بندے کی مثل ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہو چڑھ کر، اور وہاں سے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یری الناس صغارا، وہاں سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے اس کو۔ بالکل صحیح۔ وَيَرَاهُ النَّاسُ صَغِيرًا، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ نیچے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو حقیر ہی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی چھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت تمثیل ہے، کیا انہوں نے خوبصورت بات ہمیں واضح کر دی۔ یہ ہے اصل میں تکبر جو مذموم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اتنی مذمت کی، اور آپ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک خود مختلف اس کی شکلیں بھی بیان کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، جو دوسروں پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، فرمایا جنت ان کا مقدر نہیں ہے۔ جنت میں نبی پاک نے فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں تکرار ہو گیا۔ صحیح۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر آئیں گے جو متواضع لوگ، مساکین لوگ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے۔ ابھی آپ پیر صاحب کے بارے میں اپنے انداز سے فرما رہے تھے کہ انتہائی متواضع، انکساری کرنے والے لوگ، متواضع لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم نے کہا پھر یاد رکھ، فیل جبارون المتکبرون، جو متکبر ہے نا ان کا ٹھکانہ میں ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا الا اخبرکم باہل النار، میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ جہنمی کون کون سے؟ تو آپ نے صاحب فرمایا کل عتل جواز متکبر، ہر بندہ تکبر کرنے والا، دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنے والا، یہ جہنمی لوگوں کی علامت اور مثال ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی باتیں اتنی پسند فرمائیں جو نے اپنے بیٹے کو اصول زندگی کے طور پر، کیا بات ہے شاہ جی، بہت شکریہ، ان میں یہ فرمایا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے کبھی کسی سے تکبر سے بات کرتے ہوئے منہ نہ پھیرنا،
ہر ایک کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورا متوجہ ہو کے بات کرنا، کیا ہی اچھا ہے، یہ ایک تکبر کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھ زمین میں اکڑ کے چلنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انک لن تخرق الارض ہائے ہائے ہائے، ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلنے والے متکبر انسان تھوڑی پھاڑ سکتا نہ تو زمین کو میرے کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کے برابر اللہ اکبر اپنے سر کو اونچا کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ نے ہمیں خود قرآن پاک میں تکبر سے بچنے اور اپنے عاجز بندے بننے کے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض شاہ جی بہت ہونا، نوازش۔ الذین عاجزی کے ساتھ چلنا یہ ایک نیک بندوں کی علامت ہے۔ شاہ جی قبلہ، اب جب بھی کوئی بیماری ہو، بیماری کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، کسی بھی اس کا زاویہ جو بھی ہو، بہرحال اس کی کچھ علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اب بخار ہے تو ظاہر ہے جسم ہلکا ہلکا گرم ہوگا، کسی جگہ مسئلہ ہے تو درد اس کا شامل ہو جائے گا۔ تو یقیناً تکبر کی بھی تو کچھ نشانیاں اور علامات ہوں گی نا، جس سے پتہ چلے کہ یہ جراثیم فلاں بندے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ان نشانیوں اور علامات کو آپ ظاہر فرمائیے گا۔ بلا شبہ آپ نے بڑا اہم پہلو اٹھایا، میں سمجھتا ہوں رہنمائی کے لیے سچی بات ہے۔ کیونکہ شاہ جی ممکن ہے کہ میرے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کو میں نہ سمجھ پا رہا ہوں، لیکن نشانیاں سننے کے بعد، علامات کے بعد مجھے پتہ چلے کہ اس کا کوئی گوشہ معاذ اللہ میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اصلاح کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً سب سے بڑی بات جو ہے نا، جو ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں حضرت پیر صاحب کی گفتگو تناظر میں ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں جب ان کو پا لیتا ہے نا تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے اوتیت علی علم عندی۔ ہائے 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 ہائے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ جو قارون کے اندر پائی گئی کہ نعمت اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، ثروت اللہ نے عطا کی، اور اس نے کیا کہا کہ یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا، میری کاریگری کا، میری معلومات، میری معرفت، میری پہچان، میرا تجربہ، میری ایفرٹس، میری اسٹرگل، وہ ساری چیزیں کمالات کی نسبتیں اپنی طرف کر رہا ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسی اللہ نے ان کو شاہی عطا کی، بادشاہی عطا کی، اور جب انہوں نے چونٹی کو بھی یہ سنا نا کہ میرا نام لے کے کہہ رہی ہے لا یحتمنکم سلیمان کا لشکر آ رہا ہے بھائی، وجنودہم لا یشعرون، اللہ کہ چونٹیاں بھی میرا نام جانتی اللہ ہیں اور چونٹیوں کی میں آواز بھی سن لیتا ہوں، اللہ اکبر، میں ان کی بولی بھی سمجھتا ہوں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نا فتبسم ضاحکا، پہلے تو مسکرائے، سبحان اللہ، لیکن ساتھ ہی کیا کہا ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ اور ساتھ ہی پھر کیا کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں تیری نعمتوں پر، اور تیری وہ نعمتیں جو تو نے میرے بابا علیہ السلام کو عطا کی، داؤد علیہ السلام کو، میں ان پر تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر جو فضیلت ہے، عزت ہے، جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے۔ بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ میری وجہ سے، میں نے مقابلے کے امتحان بڑے اچھے نمبر لیے، یعنی کبھی بھی شاہ جی اس کی نسبت اپنی طرف نہ اپنی کریں، طرف نہیں، اللہ اس کے فضل کی طرف، اللہ کے ساری فضل کی ڈیڈیکیشن طرف، کر، اللہ کے، جو ابھی پیر صاحب نے فرمایا تھا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کہتا کہ یہ باغ جو ہے نا یہ میرے اللہ کی مشیت کا نتیجہ ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اللہ اور اکبر دوسری کبیرہ، بات وہ اپنے اندر عاجزی اور تواضع محسوس نہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد سلام فرماتی اللہ ہے علیہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی محنت اہلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو تواضع اور عاجزی یہاں تک تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھر کے کام کاج میں۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، اور آج ہمارے اندر یہ چیز نہ، تو نبی پاک یہ تین آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا ثلاث اقسم علیہن، اللہ، میں تین باتیں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ میرے آقا قسم نہ بھی اٹھائیں تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، آپ تو ہیں سچے صادق امین، مگر اس کے باوجود آپ نے ہمیں تین باتیں قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی، ان میں ایک یہ تھی ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ انکساری کا مجسمہ بنا لیتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کا رتبہ، اس کی شان اور بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ دوسری علامت کہ انسان اپنے اندر عاجزی محسوس نہ کرے، بلکہ وہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہوں، جب چلے تو سب سے آگے چلنے کی کوشش کرے، کہیں بیٹھے تو سب سے اہم نشست پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے جو اس کی اہلیت یا اس کا مقام نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے تاجر صحابی ہیں، درست، بہت مالدار،
اور ان کے بہت خادم تھے، کارکن تھے، کام کرنے والے، لیکن جب وہ چلتے تھے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں عبد الرحمن ابن عوف کون ہے۔ اللہ اکبر، غلاموں کے برابر چلتے، اللہ ان کے اندر گل مل کے چلتے۔ حضرت امیر المؤمنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبھی، جب بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے گئے، وہ کتنا سبحان اللہ شاہ جی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین ایسا نہ کریں جو آپ نے انداز اختیار کیا ہوا، تو کہا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں اس کو سزا دیتا۔ اللہ اکبر، ہمیں عزت ان چیزوں سے نہیں مل رہی، اللہ، ہمیں عزت اللہ کے دین سے ملی ہے۔ شاہ جی زندہ باد۔ ہماری عزت اسی وقت تک جب تک ہم اللہ کے اسلام اور دین اور اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ، رسول اللہ کی تابعداری کے ساتھ وابستہ۔ اللہ اکبر، تو یہ علامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف اور اللہ کے شکرانے سے دور ہونا اور دوسروں سے حسد کرنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا، اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی محفوظ توفیق فرمائے۔ عطا فرمائے۔ شاہ جی قبلہ، ایک بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں کہ ایک کامن آپ سمجھ لیں کہ پرسیپشن ہے کہ جو صاحب منصب حضرات ہوں، صاحب اختیار ہوں، صاحب اقتدار ہوں، گورنمنٹ آفیشلز ہوں، ان لوگوں سے بڑی سختی سے ڈیل کرنا چاہیے، بڑے ڈٹے انداز میں ڈیل کرنا چاہیے۔ تو کیا اس طرح ملنا جو ہے، کیا یہ تکبر اور گناہ میں شامل ہوگا یا ان کو اسی طرح ہی ملنا چاہیے؟ اس پرسیپشن کو ہمیں تھوڑا سا درست کرنے میں آپ مدد فراہم کیجیے۔ دیکھیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا کسی لحاظ سے، ان کا اکرام ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ جی درست ہے۔ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، یہ آپ نے ہمیں بنیادی تعلیم ارشاد فرمائی ہے سبحان اللہ، کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا ان کی جو بندے عزت نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، توقیر نہیں کرتے، اور جو ان سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں کرتے، فلیسا منا کا مطلب یہ ہوتا ہے، محدثین نے فرمایا کہ یہ بڑا گناہ کر رہا بندہ۔ یہ عام گناہ نہیں ہوتا، یہ بڑا گناہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہم ان کے احترام ہی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ایک گورنر ہے، ایک ہمارے علاقے کا سربراہ ہے، اس کو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، تو وہ جو ذمہ داری ہے، ابھی آیا مبارکہ تلاوت فرمائی پیر صاحب نے، قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل، تو اللہ نے اس کو جو حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے یا سربراہی دی ہے یا وہاں پہ ذمہ داری سونپی ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے اس نظم و ضبط کو مضبوط رکھنا ہے، ہم نے اس نظم و ضبط کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس تقاضوں میں یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کی عزت کریں، جب ان سے مخاطب ہوں تو ان کے منصب کو ملحوظ رکھ کر ہم ادب کے ساتھ اچھے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی ان کے ساتھ جو شرک کا معاملہ وہ کرنا شروع کر دیں ان کے سامنے، جیسے ہمارے حضرت پیر جی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ ہم نہیں کرتے۔ جی ہاں، اس طرح کی صورتحال اکبر کے دربار میں جو ان کا طرز عمل تھا بڑا واضح، اکرام کرنا بڑے کا، حکمران کا، یہ تو ہمیں اسلام نے سکھایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں نا، آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں، آپ نے خطوط لکھے دعوت اسلام کے لیے، اور وہ خطوط سلاطین کے نام، بادشاہوں کے نام، حکمرانوں کے نام لکھے جو غیر مسلم تھے، درست، جو کفر اور شرک کی دعوت دینے والے حکمران تھے۔ بالکل صحیح، لیکن آپ ذرا ان خطوط کا جو عنوان ہے وہ تو پڑھ کے دیکھیں، متن پڑھیں ذرا، آپ نے کیا اس میں لکھا ہے؟ الا کسرا، الا کیسرا، اور آگے لکھا ہے عظیم الروم، عظیم الفارس۔ اللہ اکبر، میں اس کسرا کو لکھ رہا ہوں جو فارس کا عظیم سب سے بڑا لیڈر ہے، رہنما ہے ان کا، جو بڑا بڑی بات ہے، لفظ آپ نے یہ لکھے، کیا حکمت ہے، عظیم سبحان اللہ، الفارس، سبحان اللہ۔ عظیم الروم، میں رومیوں کا جو سربراہ ہے، میں کیسر، اس کے نام یہ خط لکھ رہا ہوں۔ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا، یہ غیروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل ہے۔ اللہ، سورہ یوسف میں اللہ نے کیا میں بیان کیا؟ قربان جائیے، ما کان لیأخذ خوفی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، نبی پاک فرمایا کریم ابن کریم، 4 دفعہ آپ نے دہرا کر فرمایا کہ نبوت 4 پشتوں سے گھر میں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور وقت کا جو بادشاہ تھا نا اس وقت، وہ غیر مسلم تھا، درست، مشرک تھا، مگر آپ نے جب اس کی حکومت میں انسانوں کی بہتری کے لیے اور بقا اور سلامتی کے لیے ذمہ داری وزیر اعظم نے قبول فرمائی، تو وہاں اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، لیکن امیگریشن قوانین انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے اس وقت کے، تو قرآن میں اللہ فرمایا ما کان لیأخذ خوفی دین الملک، دین الملک سے مراد کیا؟ آئین اور دستور۔ آپ نے اس آئین اور دستور کی پاسداری کر کے دکھائی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے، جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اخلاق سے ملنا چاہیے۔ آپ کا اخلاق ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے، کوئی بڑا ہے تب بھی، کوئی چھوٹا ہے تو تب بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یسلم علی الصبیان، سبحان اللہ، آپ تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے آ کر۔ اللہ اکبر، آپ نے ہر ایک ہمیں ادب سکھایا۔ زندہ باد شاہ جی، اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی،
کوئی ایک جملے کا پیغام کی طرف سے، صرف ایک جملے کا پیغام ہو، ایک جملے کا پیغام پیر صاحب سے، پھر ہم رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں. اس بری مرض سے بچنے کا سب سے بڑا علاج وہ کائنات کے سب سے بڑے طبیب و قلوب ہائے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ہمیں عطا کیا ہے. ارشاد. آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم جعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ 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 اللہ. میرے آقا سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں اللہ کے بعد. صحیح. آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا رکھنا، میری اپنی آنکھوں میں اپنے بارے میں فرما، جی 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 جی. مگر اپنی مخلوق کی آنکھوں میں مجھے بڑا رکھنا. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان یہ دعا اگر پوری توجہ کے ساتھ نبی پاک کا اسوہ سمجھ کر رسول اللہ کی اس تعلیم پہ عمل کرے نا، رب العزت قسم سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی شاہ جی زندہ باد. سارے معاملات انسان کے زندہ سنور باد. جاتے ہیں. سبحان اللہ انسان سبحان تکبر کی بیماری سے نکل جاتا ہے.